نہیں کر سکتے. تو آج انشاءاللہ ہم مجاز صاحب سے جانیں گے کہ باپ جنت کا دروازہ کیوں ہے اور کیوں باپ کی جو حیثیت ہے اہمیت ہے. مجاز صاحب اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر اولاد اپنی عمر بھر کی ساری کمائی صرف کر دے تو بھی باپ کے پسینے کے ایک بوند کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تو پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ باپ کو جنت کا دروازہ کیوں کہا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے. اصل میں آپ اس طرح سے دیکھیں اس چیز کو کہ کہیں آپ اگر سفر پہ جاتے ہیں, ٹرین ہو, بس ہو یا جہاز ہو, تو آپ ٹکٹ جو ہے وہ جگہ پہ پہنچ کے نہیں لیتے بلکہ پہلے لینا پڑتا ہے. جی. تو جنت کا ٹکٹ ہے یہ ماں باپ. اللہ رب العزت نے یہاں ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ کہلوایا اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیونکہ ٹکٹ پہلے لینا ہوتا ہے تو انہیں ہمیں یہاں دنیا میں دے دیا کہ ان کی خدمت, ان کی محبت, ان کی قدر کرو گے تو جنت اپنے آپ آسان تمہارے لیے ہو جائے گی. دروازے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دروازہ بند ہو تو آپ انٹر نہیں ہو سکتے. تو اپنے باپ کی خدمت, ان کی محبت اور ان کی توقیر بہت ضروری ہے. یہ جو آپ نے ابھی شروع میں بات کہی ہے کہ ماں جو ہے وہ ایکسپریسو ہوتی ہے, وہ بچے کو چمٹا بھی لیتی ہے, اس کے دکھ میں رو بھی دیتی ہے اسے اب الگ الگ ناموں سے کہ میرا پتر, میرا لاڈلا, میرا پیارا. باپ جو ہے وہ ایکسپریسو نہیں ہوتے کیونکہ بچپن سے وہ تھوڑا سا ایک روب رکھتے ہیں, ایک ایگو بھی ان کی ہوتی ہے. تو وہ حالانکہ کرنا چاہیے, ایکسپریشن آنی چاہیے, بچوں کے سامنے محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے, لیکن باپ نہیں کر پاتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو پیار نہیں ہے. باپ جو ہے اگر پیار نہ ہو تو آپ یہاں تک پہنچے ہی نہ. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, ہیرو بیہائنڈ دا سین. اب ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم سے پہلے کیمرہ مین ہیں, لائٹ مین ہیں, یہ سب ہیرو ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ارینجمنٹ کیے ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہاں تک پہنچانے میں ہماری تعلیم, ہماری صحت, ہمارا تمام تر جو بھی رتبہ ہے معاشرے میں اس وقت, اس کے پیچھے ہیرو ہمارا باپ ہوتا ہے. کس طرح اپنی خواہشات کو مار کے ہماری خواہشیں پوری کرنا. میرے یاد ہے اپنے والد کا, آپ یہ دیکھیں کہ 40-50 سال پسینے بہا کے اپنی اولاد کو کچھ بنا دینا, تو اور ایکسپریس بھی نہ کرنا. ماں ایکسپریس کر دیتی ہے مگر باپ نہیں کر پاتا. اولاد کا بھی یہ حق ہے. میں سعودیہ گیا ایک بار تو میں نے دیکھا وہاں بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کا ہاتھ چومتے ہیں اور ماتھا چومتے ہیں. مطلب یہ ایکسپریشن آنے چاہیے بچوں کے چہرے سے بھی اور ان کی حرکتوں سے بھی کہ باپ کو یہ لگنا چاہیے بڑھاپے میں کہ واقعی اندر سے تھینکفل ہیں میرے لیے کہ میں نے جو ان کے لیے محنتیں کی ہیں, انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہے آج یہ میری وجہ سے ہے. کیونکہ اگر یہ بیٹے جو ہیں وہ یہ بات ظاہر کرتے رہیں گے باپ کے اوپر کہ ہم جو کچھ آج معاشرے میں ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں, تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. اس کی 40-50 سال کی تھکن اترتی رہے گی کہ واقعی یہ میرا احسان مان رہے ہیں. حالانکہ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں, رازق اللہ ہے, لیکن یہاں ذریعہ باپ کو بنا دیا. بالکل خالق اللہ ہے. ہم اسی طرف آ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اظہار بہت ضروری ہے. والد کیا کچھ نہیں کرتا لیکن وہ اظہار نہیں کرتا. ماں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے دودھ کا بھی واسطہ دے دیتی ہے, اپنی خدمت کا بھی واسطہ دیتی ہے. نہ جانے کیا کیا ماں کے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ بچوں کا دل موہ لیتی ہے یا انہیں اپنی طرف ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر سکتی ہے. باپ چونکہ مرد ہے, نہ وہ آنسو بہا سکتا ہے اور نہ وہ ماں کی طرح اظہار کر سکتا ہے. اس لیے باپ کی محبت ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دل کے دل میں رہ جاتی ہے. اس طرف بھی ہم آئیں گے کہ یہ اظہار کس طرح ہو, دو طرفہ عمل ہے. آپ نے کہا کہ وہ تمام عمر پسینہ بہاتا ہے, زمانے کے سرد و گرم سہتا ہے. اور سچ پوچھئے تو جو ہماری خواہشات تھیں اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں یا صداقت میں دیکھیں, اس کی گہرائی میں جائیں, تو وہ باپ کے پیسوں سے ہی پوری ہوتی ہیں. مجاز صاحب, اپنے پیسوں سے اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ماں باپ بنتے ہیں تو ہماری خواہشات بچوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں. تو والد کی جو یہ محبت ہے, جو اس کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریاضت ہے, اس کی تمام عمر کی کمائی اپنے بچوں کو دے دینا اور کبھی احسان نہ جتانا, اس کے لیے بچوں کے دل میں اظہار تشکر
پیدا کرنا کتنا ضروری ہے. جیسے آپ نے ہاتھوں کو بوسہ دینے کا, یہ وہاں کی روایت بھی ہے, لیکن یہ روایت پیدا کس نے کی؟ خاندان نے. ہمارے ہاں خاندان میں یہ تمام چیزیں کیوں مفقود ہیں؟ کیوں بڑے جو لوگ ہیں ان کے لیے محبت یا ان کے لیے اس طرح کے اظہار کا, عقیدت کا جو ہے وہ ذریعہ, وہ کانسیپٹ نہیں ملتا ہے, ذریعہ نہیں ملتا؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ حضور نے تو فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے, جہاں سے ملے اسے لے لینا چاہیے. اگر یہاں نہیں ہے تو رائٹ کرنا چاہیے ہمیں. کم سے کم وہ لوگ جو سعودی ہو کے آئے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے آئے, وہ اپنے خاندان میں اپنے گھر میں رائج کریں. ہمارے یہاں اصل میں بہت زیادہ معاملہ یہ ہو چکا کہ ہم دنیا میں ملوث ہو گئے بہت. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, باپ کا جو دل ہوتا ہے نا وہ کس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر جیب میں 5 روپے ہیں اور بچے نے 50 روپے والی چاکلیٹ مانگ لی نا, تو وہ کسی بھی طریقے سے کر کے اسے 50 والی چاکلیٹ دلانے کی کوشش کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے معذور پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سارے بچوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے جو لا علاج ہوتی ہے, مطلب کبھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا. دل میں سوراخ ہے, یا تھیلیسیمیا ایک بیماری ہوتی ہے, خون بدلا جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے کسی باپ کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ میرے بچے کے پردے ڈھک دے. کوئی اس کے منہ پہ بھی نہیں کہہ سکتا, وہ اس کے ریپٹ مار دے گا. ایسے ایسے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہوتا. ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کہ یہ 18-20 سال سے اوپر یہ لوگ نہیں جاتے, اس طرح کے بچے جو ایب نارمل ہوتے ہیں. آپ یقین کریں, ایک بار میں نے ایک ماں سے کہہ دی یہ بات, وہ 2-3 سال کا بچہ لے کے آئی تو بے انتہا وہ پریشان تھی کیونکہ بھاری ہو رہا تھا بچہ, اٹھانا اس کے لیے مشکل, خود بیمار, کمر میں درد. میں نے بیٹے تو پرواہ نہ کرے, اس طرح کے بچے جو ہیں وہ 18-20 سال سے زیادہ نہیں جیتے. آپ یقین کریں کہ اس کے آنسو روکنے مشکل ہو گئے. میں اس کے ساتھ رونے لگا, اتنی تڑپی ہے. حالانکہ خود پتہ نہیں جیے گی نہیں جیے گی, جب تک پتہ نہ 16 سال ابھی تھے, 2-3 سال کا بچہ تھا. مگر میرا یہ کہنا اس کے دل پہ ایسا لگا ہے کہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ میرا بچہ 18-20 سال سے زیادہ نہیں جیے گا. تو وہاں جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, تو کوئی بھی ماں باپ یہ کبھی دعا نہیں کرتے. اور اگر کوئی باپ, بیٹا جو ہے, جوان بیٹا اگر اپنے باپ کی پوٹی پیشاب کرا رہا ہے, اسے ایسی بیماریاں ہیں یا وہ کوما میں ہیں, تو آپ یقین کریں ہمارے خاندان والے, ہمارے پڑوسی, ہمارے معاشرے, چاہے اس کے اپنے دل میں کچھ بھی نہ ہو لڑکے کے, لیکن وہ لوگ یہ بات کہنے لگتے ہیں یہ بوڑھا جو ہے اس کے اوپر بوجھ ہو گیا, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے پردے ڈھک دے. میں نے تو کسی ماں باپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہوں کہ اس کے پردے ڈھک دے. یہ ہے بہت بڑا فرق. بالکل مجاز صاحب, یہی وہ فرق ہے جس نے ماں باپ کے درمیان یا بچوں کے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج پیدا کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں, آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے. سب سے بڑی قلت وقت کی ہے. اگر ماں باپ بچوں سے کچھ کہنا بھی چاہیں تو شاید لب کشائی نہیں کرتے کہ ارے وہ تو بہت مصروف ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے. بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کچھ وقت آ کر شام کو آفس سے اپنے ماں باپ کو دے سکے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ شخص اور اس کا بیٹا دونوں پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا جو ہے وہ کچھ کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پہ. بزرگ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, تو بیٹے نے کہا کہ پاپا یہ چڑیا ہے. اس نے پھر کچھ دیر بعد پوچھا کہ یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ چڑیا ہے. اسی طرح کئی بار باپ نے کہا, آخر میں تنگ آ کر جو بیٹا ہے اس نے کہا کہ کہہ تو دیا کہ چڑیا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا اسی طرح بچپن میں اور تم بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے مجھ سے تقریباً 50 بار پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے, اور میں نے کہا تھا کہ میری جان یہ چڑیا ہے, میرے بیٹے یہ چڑیا ہے, میرے پیارے یہ چڑیا ہے. آج تم اتنی جلدی اوب گئے. تو آج کا جو المیہ ہے کہ وہ وقت نہیں دیتے. یہ دو طرفہ عمل ہے. مجاز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں باپ جو بچوں کے بچپن میں ان کو کرچ میں ڈال دیتے ہیں, ڈے بورڈنگ میں ڈال دیتے ہیں, پلے اسکول میں ڈال دیتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں, کیونکہ انہیں قصبے معاش چاہیے, انہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے. تو وہ بچوں کا بچپن اجاڑتے ہیں, اور کل کو جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس یادوں کا سرمایہ نہیں ہوتا, والدین کی محبت کا سرمایہ نہیں ہوتا. یہ بھی انہیں وہی چیز ریپے کرتے ہیں. تربیت نہیں ہو پاتی. جی, اصل میں باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے آقا کا درجہ رکھتا ہے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل ہے, اس کی 23 اور 24 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا, ان سے نرمی سے بات کرنا, ان کے آگے کندھے جھکا کے رکھنا. کندھے جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ غلام کا درجہ رکھتی ہے اور باپ جو ہے وہ آقا کا درجہ رکھتا ہے. یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ جھڑک دینا, ڈانٹ ڈپٹ کرنے کو انہی آیتوں میں منع کیا, آپ ترجمہ پڑھیں اس کا. تو ہم اپنے باپ کو اگر آقا سمجھ کے جی ابا حضور, جی امی حضور, اس طرح سے جواب دیں گے نا, تب اس آیتوں کا حق ادا ہوتا ہے جو قرآن میں آئی ہے. لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں. اصل میں ہمارے باپ جو ہیں وہ کس طرح سے شروع سے محنت کر کے, پسینے بہا کے, سائیکل ہو, رکشہ ہو, رات رات بھر جا کے سفر کریں گے,
उन्हें अपने लिए क्या चाहिए, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, लेकिन सिर्फ आपकी सलाहियतें, आपकी सहूलियतें, उन्हें खरीदने के लिए वो इतना सब कुछ करते हैं। आप ये देखें कि जब कमजोरी की हालत होती है, जब तो माँ ज्यादा काम आती है, इसीलिए माँ का दर्जा भी ज्यादा है, लेकिन जब आप ताकतवर हो जाते हैं तो मुआशरे में आपको स्टैंड करना, बिजनेस पे आपको अपने बिठा देना, या आपकी शादी वगैरह का मामला हो, या मुआशरे में आपकी इज्जत, आपकी पोजीशन का मामला हो, वहां जहां आपको तकवीत मिलती है तो बाप एक टीन शेड की तरह तमाम तर परेशानी अपने ऊपर झेल के आपको तकवीत देता है। तो वो जो उसके एहसानात हैं, अगर वो आपके दिल में है, मैं तो ये कहता हूँ एक्सप्रेस करने के लिए अब तो ये करना चाहिए कि अपने बाप को, आज जो नाज़रीन मेरी बात सुन रहे हैं, अपने बाप को, जो भी जिंदा हैं उनके बाप, गले लगाएं, 2-4 मिनट रो दे, चाहे कम से कम एक्सप्रेस करने की आदत पड़ जाएगी। शुरू में अजीब सा लगेगा लेकिन फिर आदत पड़ जाएगी, लेकिन बाप का दिल भी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। आप यकीन करें, सीने से लगने से बहुत सारी कुदूरतें दूर होती है। अगर बाप ने सख्ती भी की ना, आप यकीन करो वो हमारे लिए होती है। मैं याद करता हूँ, अगर हमारे वालिद हमें वाकई तंबीह ना करते ना जरा जरा सी बात पे, आज हम पता नहीं कितनी हराम चीजों में मुलव्विस होते हैं। तो वो उनकी तंबीह जो हमें उस टाइम बुरी लगती है, बड़े होने के बाद हमें याद आता है कि वाकई ये इन्होंने हमारे लिए हमदर्दी की थी। आज हम हराम कामों से बचे हुए, ईमान मजबूत लेके सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल मजा साहब, 2 कॉलर्स हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो बात कर लें। मोहम्मद सलीम साहब जोधपुर से हैं। जी बताइए सलीम भाई, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 सवाल हैं। जी बताइए। पहला सवाल ये है कि मेरे अहले की तबीयत हर वक्त हार्ड में भूखा रहता है और भूख नहीं लगती। जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आपके आज का मौजूद है, बाप के मौजूद है, तो बाप की ये मतलब आजकल हम माशरे में देखते हैं कि जैसे कोई घर में कुत्ता होता है, कुत्ते को मतलब उसका मालिक जो घर का वो सरपंच है वो घुमाया जाता है, जैसे माप घर में होता है, वो कह रहा है मुझे वहाँ चलना, तो ड्राइवर को भेज देता है। ये बच्चा कैसा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम भाई, थोड़ा सा इंतजार।